بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، بلوچستان کے حوالے سے عموماً ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہاں نہ تعلیمی ادارے ہیں، نہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ وہاں اسکالرشپس دی جاتی ہیں، نہ وہاں علاج معالجے کی سہولت ہے، نہ وہاں سرکاری نوکریاں ہیں. اس قسم کا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور ابھی حال ہی میں سرنڈر ہونے والے کمانڈر گلزار امام شمبے نے انٹرویو دیتے ہوئے سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے حوالے سے بتلایا کہ وہ کہتے تھے پاکستان کے خلاف اگر شیطان بھی مدد کرے تو اس کی مدد لو. تو ایک طرف یہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف حقائق اور زمینی حقائق کچھ اور ہیں. آج ہمارے پاس بلوچستان سے تشریف لائے ایک نوجوان اسکالر جو ایک عالم دین بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، یورپ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہاں اس یونیورسٹی میں انہیں حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان نے بھیجا تھا. آئیے چلتے ہیں جناب ڈاکٹر صادق کاکڑ صاحب کی طرف. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ریاست پاکستان نے اسکالرشپ پہ یورپ بھیجا اور آپ نے وہاں سے ڈاکٹریٹ کیا، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک راگ الاپا جاتا ہے یا ماتم کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر طلبہ کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماہل بلوچ ہیں، شاری بلوچ ہیں، اور ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں اور بی ایل اے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور زبیر صاحب جو بی ایل اے کے نقاب پوش جو حال ہی میں انکاؤنٹر جو ہوا ایک مقابلے میں مارے گئے. تو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ریاست ڈاکٹر بناتی ہے، ڈاکٹر مہرنگ کو پڑھاتی ہے، اس لیے پڑھاتی ہے کہ آگے پھر ریاست کے خلاف ملیٹنسی شروع کی جائے؟ نہیں، اس حوالے سے تو اگر میں کہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست پاکستان نے مجھے بھیجا تھا یورپ، اور میرے اوپر کروڑوں روپے لگے اس ملک کے. لیکن جہاں تک بلوچستان کے نوجوانوں کی بات ہے یا بلوچستان کے یوتھ کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ مختلف پروپیگنڈوں سے یا اچھے نعروں سے یا کسی غیر ملکی ایجنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسکالرشپس بلوچستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ بہت زیادہ دیتی ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو. اگر میں یہ کہوں تو شاید انوکھی بات ہوگی کہ بلوچستان کے بہت سارے اسکالرشپس ضائع جاتے ہیں، یعنی اس پہ اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں، کبھی کبھار سلیکشن ہوتی ہیں اور وہ ایڈمیشن لیے بغیر ضائع ہو جاتی ہیں. تو جب اتنا سپیس ہو اسکالرشپس کے لیے باہر ممالک سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں نوجوانوں کو پھر اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں یہ جو نوجوان تخریب کاری کی طرف اور اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بن جاتے ہیں یا ان عناصر کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیا اس کے پیچھے بھی یہ دل فریب نعرے اور یہ جھوٹے قسم کے پروپیگنڈے ہیں؟ بالکل، ایک تو یہی پروپیگنڈے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت کا نہ ہونا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اسکالرشپس اگر گورنمنٹ آپ کو دے گی تو گورنمنٹ کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور پھر آپ باہر جا کے اگر پڑھیں گے تو اس یونیورسٹی کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، آپ نے محنت کرنی ہے، وہاں سے ڈگری ریسیو کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو پھر شاید مشکل نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف خوشنما نعرے اور چیزیں ہوتی ہیں ان کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسکالرشپس پہ یا گورنمنٹ یا ریاست پاکستان کی چیزوں پہ فوکس کیا جائے تو ایک بہترین لائف ہر بلوچستان کے ہر نوجوان کی اور ہر اسٹوڈنٹ کی بن سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ تھوڑا سا پس منظر بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے یہ اسکالرشپ لی، کہ ہمارے یہ جو نوجوان، جو یوتھ سن رہی ہے اور جو بلوچستان کے نوجوان ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی بڑی پروفائلنگ ہوتی ہے بلوچ نوجوانوں کی، اور آپ بلوچستان کے پشتون ہیں. جی ٹھیک، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پشتون ہوں جی. تو پٹھانوں کو بڑا ایک وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، رخنہ ڈالا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت پٹھان اور بحیثیت بلوچ، یہ سارا آپ نے جو سفر شروع کیا، تھوڑا سا پس منظر بتائیں گے کہ کہاں سے، کس ادارے سے آپ نے پڑھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے
یا اگر اس کو میں دوسری چیز سے ریلیٹ کروں، اگر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی سفارش نہیں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان میں یا بلوچستان میں، تو یہ بات پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس نہ کوئی سفارش تھی، نہ کچھ تھا، پروفائلنگ بھی نہیں ہوئی. میں تو بنیادی طور پہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا. میں مدرسے میں پڑھا ہوں، عالم دین ہوں. باقاعدہ جامعہ بن نوریہ کراچی سے میری فراغت ہے، اور 2008 میں فراغت کے بعد پھر میں اسلام آباد آیا تھا، اور 2010 میں نے لاء شروع کیا تھا. 10 سے 19 تک اسٹرگل ہی چلتی رہی. لیکن 19 میں جب اسکالرشپس اناؤنس کیا HEC نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، صرف کہ بلوچستان میں جو آپ عالم دین بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. جی بالکل، ماشاء اللہ جی. تو اس اسکالرشپ میں جب میں اپیئر ہوا تو بغیر کسی پریشانی کے جب ٹیسٹ لیا گیا، اس کے جو پورا ایگریگیٹ وغیرہ بنا، تو میں نے ٹاپ کیا تھا پورے بلوچستان سے. تو مجھے تو کوئی دشواری نہیں ہوئی اسکالرشپ حاصل کرنے میں. ڈاکٹر صاحب، بحیثیت عالم دین، ایک مدرسہ طالب علم، ایک وکیل، پیشہ ور وکیل، کیونکہ وکلاء حضرات کو بھی بڑی ریزرویشنز رہتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ ریاست سے بڑے ناراض سے تھے. اور بحیثیت بلوچستان کے ایک شہری ہونے کے، بحیثیت پشتون ہونے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہر جگہ غلط ہوتی ہے، ظلم کرتی ہے؟ اور یہ جتنے یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہم دیکھتے ہیں، یا بلوچ یکجہتی جو BYC ہے، کمیٹی ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر مہرنگ کے نعرے دیکھتے ہیں، یا پھر ہم یہ ان نوجوانوں کو، یا ان ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب مطلب ڈاکٹر ہیں، استاد ہیں، ایک ادارے میں معمار ہیں قوم کے، اور وہ تخریب کاری کی کارروائیوں میں خود ملوث تھے بنفس نفیس. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائی سب کچھ؟ کیا ریاست کے ساتھ یہ ریٹرن کرنا چاہیے ریاست کو؟ نہیں، یہ بالکل جسٹیفائی تو نہیں ہے. اگر کسی کے ریزرویشنز ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس آئین موجود ہے، اس میں بہت پرامن طریقے سے کوئی اپنی بات پہ تو کسی کو کوئی پابندی نہیں لگی آج تک کہ کوئی بول کیوں رہا ہے یا کسی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، پھر وہی بات ہے کہ نوجوانوں کو پھر شارٹ کٹ نظر آتا ہے، جذباتی خون ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نعرے لگائیں گے اور ریاست کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، بجائے اس کے کہ خود آ کے مسائل میں انوالو ہو جائے اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. تو ڈاکٹر صاحب، ویسے آج کل مصروفیات کیا ہیں آپ کی؟ یہ جو آپ نے اتنا پڑھا، ریاست نے کروڑوں روپے آپ پر لگایا اور اتنی اسکالرشپ، تو اس کے بعد اب آ کے آپ نے پاکستان ہی میں رہنا ہے، چھٹیاں انجوائے کرنے آئے، یا واپس یورپ چلے جانا ہے، وہیں پدھار جانا ہے؟ نہیں، اپنے ملک کو تو کوئی نہیں بھول سکتا. میں نے 4.5 سال یورپ میں گزارے ہیں، اور ان 4.5 سالوں میں 4.5 منٹ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں وہیں پہ رہ جاؤں. اچھا، ماشاء اللہ. میرے اوپر اس ملک نے اتنے پیسے لگائے ہیں تو میں واپس آیا، اور آج کل ایک بہترین ادارے سے میں وابستہ ہوں، بحریہ یونیورسٹی سے. تو اسکول آف لاء میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بطور استاد بچوں کے ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کے اتالیق بھی ہیں، اور وہ قوم نے جو آپ پر اعتماد کیا یا ریاست نے جو اعتماد کیا اسے آپ لوٹا بھی رہے ہیں. جی بالکل، میں لوٹا رہا ہوں اور میں اگلی نسل تک پہنچا رہا ہوں. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ میں یوتھ ٹریننگ کے اوپر یا نوجوانوں کے ذہن سازی کے اوپر میں اپنے میری انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو روٹین ہے اس سے ہٹ کے بھی میں بہت کام کر رہا ہوں اس کے اوپر، کہ کسی طریقے سے میں یوتھ کو انگیج کروں، ان کے ذہنوں کے جو سوالات ہیں، خیالات ہیں، ان کو کاؤنٹر کروں. تو یہی چیز تو چلتی رہے گی ساری زندگی. اچھا، آج کے نوجوان مدرسہ طالب علم کے لیے، آج کے بلوچ طالب علم کے لیے، آج کے پشتون طالب علم کے لیے ڈاکٹر صادق صاحب کیا فرماتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا پیغام تو چاہے وہ بلوچستان کے نوجوان ہو یا پشتون ہو، اور خاص کر مدارس کے جو طلبہ جو میری اپنی فیلڈ ہے، میرا پیغام تو یہی ہوگا کہ کسی خوشنما نعرے کے پیچھے چلنے کے بجائے خود پڑھیں. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی بھی نعرہ اٹریکٹ کرتا ہے تو آپ خود، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں. تو کسی کی بنی بنائی رائے کے پیچھے چلنے کے بجائے خود پڑھ کے اپنی ایک رائے بنائیں، ایک رائے قائم کریں. اس کے اوپر پھر آپ کے پاس دلائل بھی ہوں گے، آپ اس میں بات بھی کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ کسی بھی خوشنما نعرے کے پیچھے چل پڑے. یعنی ڈاکٹر صادق صاحب، آپ نے بار بار خوشنما نعروں اور شارٹ کٹس کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگوں کو آزادی، حریت، جنت، حور،
اور اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. لگتا ہے بڑے قریب سے آپ نے سب کو دیکھا پرکھا, اور اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ بار بار نوجوانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ خوشنما نعروں سے بچنا ہے. بالکل, میں نے قریب سے دیکھا, بہت ساری چیزیں میں نے قریب سے دیکھی, اور ظاہر سی بات ہے پھر یہ بھی میری جرنی میں ہے کہ جب آپ لانگ ٹرم پالیسی اپناتے ہیں یا اپنے کیریئر کے حوالے سے دور دیکھتے ہیں تو پھر مشکلات تو شروع میں آتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی خوشنما نعرے کے پیچھے چل پڑیں گے تو نہ راستہ آپ کا اپنا ہوگا, نہ منزل آپ کی اپنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اپنے آخری سوال کی طرف جاتا ہوں. مجھے یہ بتلائیے کہ یہ سب جو آپ نے ایک سفر طے کیا, دہائیوں پہ محیط تھا آپ کی طالب علمی کی زندگی سے لے کر, اور آج ایک اتالیق, ایک استاد, ایک معلم, ایک پروفیسر تک پہنچنے کے لیے لاء بھی کیا, بطور وکیل پریکٹس بھی کی, تو اس سارے سفر کو طے کرنے کے بعد کیا آج کے نوجوانوں کے لیے کوئی یہ سب پروپوزل آپ کے پاس ہے جو آپ ریاست پاکستان کو پیش کریں اور اس پہ کام کریں, اور یہ جو یوتھ ملیٹنسی کی طرف جا رہی ہے, اینٹی اسٹیٹ ہوتی جا رہی ہے, کیا اس کا کوئی سولوشن جو غیر ملکی فنڈنگ, را فنڈڈ لوگ اور اسرائیل کی ماں پہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے, چونکہ آپ کا تعلق مدارس سے بھی رہا ہے, تو جو مدارس سے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی کے میں جو حالات ہیں, جو اس طرف بھی ایک ملیٹنسی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, تو ایک گم اگوں کسی کیفیت ہے. تو اس سب میں کوئی آپ کے پاس یہ سب پروپوزل ہے جس میں آپ قوم کو, یوتھ کو ایک پاتھ, ایک ڈائریکشن دے سکیں؟ کوئی حکومت وقت کو آپ نے کچھ ایسا پیش کیا؟ جی, پرپوزل تو بالکل ہی ہے. پرپوزل سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ اگر نوجوانوں پہ فوکس کیا جائے, یا اس طرح جس طرح میں فل ٹائم ایک استاد ہوں, تو نوجوانوں کے لیے تو پھر میرا یہ ہوگا کہ جو یوتھ ٹریننگز ہوں گی, جو یوتھ کے پاس جا کے ان کو سمجھانا ہوگا. اب میرے اندر اتنی انرجی ہے کہ میں جا سکتا ہوں. میں ابھی بھی مدارس والوں کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں, مجھے ایک میسج کریں, میں پہنچ جاؤں گا, تو کوئی بغیر کسی پروٹوکول اور نخرے کے. تو بالکل پرپوزل تو یہی ہے کہ یوتھ کو ٹریننگز میں انگیج کیا جائے, ان کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز اپنی جگہ, لیکن ورکشاپس شارٹ ورکشاپس, اور 1 دن کی 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی کوئی ٹریننگ کسی تعلیمی ادارے میں آپ جا کے 3 گھنٹے کا سیشن اگر آپ دیتے ہیں تو 3 گھنٹے کے سیشن میں بہت سارے کوسچن آتے ہیں. آپ کوسچن کو صرف آنسر کریں تو ان کے ذہنوں سے بہت ساری سوال, انٹریکشن ہو, بالکل انٹریکشن ہو ان کے ساتھ, اور ان کو سنا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ان کے لیے لانگ ٹرم اسکالرشپس اور وہ چیزیں نہیں کر سکتے, لیکن ان کو سنا جائیں, ان کے سوالات کو جو ایڈریس کیا جائے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر کسی ملیٹنسی کی طرف یا اسلام کے نعرے کے پیچھے یا قومیت کے نعرے کے پیچھے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صادق کاکڑ صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر یوتھ کے ساتھ, نوجوان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے اور ملا جائے, ورکشاپس ہوں, سیشنز ہوں, ان کی سنی جائے, تو کوئی بھی نوجوان نہ تو کسی مذہبی دل فریب نعرے کے پیچھے جائے گا, اور نہ ہی قومیت یا عصبیت کے نام پر کٹ مرے گا یا کسی کو مارے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک پروپوزل بھی دیا, اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی پروگرام سے پہلے بتایا کہ میرا ارادہ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے مل کر اور باقاعدہ اسے ایک آفیشلی اس پروپوزل کو میں پیش کروں, اور اس پر کام کروں کہ کس طرح بلوچستان کے نوجوان کو جو وہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے, وہاں ملیٹنسی سے, تخریب کاری سے, اینٹی اسٹیٹ ہونے سے اور ریاست مخالف بیانیے سے ہٹا کر ایک محب وطن, اچھا شہری اور پاکستانی بنایا جائے. اس پر میں ذاتی طور پر بھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.